بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 70 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم حال کی شرائط اور وہ مقامات جہاں حال کو ذوالحال پہ مقدم کرنا پڑیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبة وأرسلها العراق ومررت به وحده ونحوه متأول فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها۔ ترجمہ دیکھیں۔ وشرطها أن تكون نكرة، اور حال کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو، وصاحبها معرفة غالباً، اور ذوالحال اکثر طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ وأرسل العراق ومررت به وحده ونحو متأول۔ ارسل العراق، مررت به وحده، اور اس جیسی مثالیں کو اندر تعویل کی گئی ہے۔ فإن كان صاحبها نکرة، اگر ذوالحال نکرہ ہو، وجب تقدیمها، تو اس کو مقدم کرنا واجب ہوگا۔ آج کے درس کے اندر 3 باتیں پڑھیں گے۔ پہلی بات، حال کے لیے ایک ضروری قاعدہ، اور دوسرا اس قاعدے پر اشکال کا جواب، اور تیسری بات، حال کا ذوالحال پر مقدم کرنا کہاں واجب ہے۔ پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ صاحب کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وشرطها ان تكون نکرة، حال اور ذوالحال کے لیے بے اعتبار معرفہ اور نکرہ ہونے کے قاعدہ ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ حال ہمیشہ کے لیے نکرہ ہوگا اور ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا۔ ہاں، کبھی کبھار نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ حال کبھی کبھار نکرہ واقع ہونے کا معنی یہ ہے کہ ذوالحال تو اکثر معرفہ ہی ہوتے ہیں، مگر 5 مقامات میں نکرہ بھی ذوالحال واقع ہو سکتے ہیں۔ پہلا مقام، جب ذوالحال نکرہ موصوفہ ہو، جیسے جانی رجل عالم راکبن۔ اس مثال میں دیکھیں، رجل یہ نکرہ ہے ذوالحال، کیونکہ اس کی صفت عالم آئی ہے، اس لیے ذوالحال، اور راکبن اس سے حال واقع ہے۔ دوسرا مقام، جب نکرہ پہ حرف استفہام داخل ہو، تو اس پر بھی اس وقت بھی وہ نکرہ ذوالحال بن سکتے ہیں، جیسے حل جاءک رجل راکبا۔ اس میں جو نکرہ ہے رجل، اس کے شروع میں حل آگے حل حرف استفہام ہے، اور راکبن رجل سے حال ہے۔ تیسرا مقام، نکرہ جب نفی کے ماتحت ہو، تحت نفی ہو، جیسے ما جاءنی رجل الا راکبن۔ اس مثال میں رجل نکرہ ہے، نفی کے تحت داخل ہے، اور ذوالحال ہے، راکبن اس کا حال ہے۔ چوتھا مقام، کہ نکرہ ایسا نکرہ ہو جس پہ حرف استغراق داخل ہو، جیسے یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ اس میں کل امر نکرہ ہے، اس پر کل استغراقیہ داخل ہے، اور امر ذوالحال ہے، امرا من عندنا اس سے حال ہے۔ پانچواں مقام جہاں پہ نکرہ ذوالحال بن سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ذوالحال سے پہلے الا، لفظ الا ہو، جیسے ما جانی راکبن الا رجل۔ اس میں راکبن حال مقدم ہے، اور رجل نکرہ ہے، اس پر الا داخل ہے، اور یہ حال ہے۔ تو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہاں یہ فرمایا ہے
کہ حال ہمیشہ کے لیے نکرہ ہوگا، ذوالحال اکثر معرفہ اور کبھی کبھار نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اب حال کے لیے نکرہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی تاکہ حالت نسبی میں اس کا صفت کے ساتھ التباس لازم نہ آئے۔ مثلاً اگر یہ شرط نہ لگائی جائے اور یہ کہا جائے ضربت زیدن القائمہ، تو پتہ نہیں چلے گا کہ القائمہ زیدن کے لیے صفت ہے یا حال ہے۔ لیکن علماء عرب و علماء نحو نے جب اس کے لیے نکرہ ہونے کی شرط لگائی تو اب اس کا التباس نہیں ہوگا، دونوں میں فرق بالکل واضح طور پر محسوس ہوگا۔ وہ اس طرح کے ضربت زیدن قائما میں آپس میں حال اور ذوالحال ہوں گے، جبکہ ضربت زیدن القائمہ میں موصوف صفت ہوں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسم کے لیے معرفہ اور نکرہ میں سے اصل اس کا نکرہ ہونا ہے۔ یہاں ضرورت اصل نکرہ کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے اور خوب اچھے طریقے سے ہو رہی ہے، تو فرع یعنی معرفہ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حال کی خبر کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ جس طرح خبر محکوم بھی ہوتا ہے اسی طرح حال بھی محکوم بھی ہوا کرتا ہے، اور محکوم بھی کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو اور ذوالحال کے لیے معرفہ ہونے کی شرط لگائی اس لیے کہ یہ مبتدا کی طرح محکوم علیہ ہوتا ہے۔ محکوم علیہ چونکہ معرفہ ہوا کرتے لہذا یہ بھی معرفہ ہوگا۔ اب دوسری بات جو اس قاعدے پہ اشکال ہے اس کا جواب ہے، وَأَرْسَلَ الْعِرَاقَ وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدًا۔ یہاں سے معترض نے اعتراض کیا، آپ نے قاعدہ بیان کیا حال نکرہ ہوتا ہے، ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، اور آپ نے اس پر 3 دلائل بھی پیش کیے، اور ہم آپ کے سامنے ایسی مثال لے کے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ حال جو ہے وہ معرفہ ہے۔ اور یہ شعر ہے وَأَرْسَلَ الْعِرَاقَ، حضرت لبید بن نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک صحابی ہیں، فصیح و بلیغ عرب ہیں، بلکہ عربی زبان کے بڑے پائے کے شاعر بھی ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا ہے، اور یہ شعر اس وقت کہا ہے جب حضرت لبید بن نبیہ ایک مرتبہ تفریحاً کسی پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ وہاں دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک چشمے پر کچھ مادہ گورخر عام اتانوں یعنی گدیوں کے ساتھ پانی پینے کے لیے پہنچی ہوئی ہیں، اور ایک گورخر بلند مقام پر کھڑا ان کو دیکھ رہا ہے، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے، اگر کسی شکاری وغیرہ کا کھٹکا ہو تو یہ ان کو آگاہ کر دے۔ اس منظر کو دیکھ کر تو انہوں نے یہ شعر کہا وَأَرْسَلَهَا الْعِرَاقَ وَلَمْ يَزُدُّهَا وَلَمْ يَشْفُقْ عَلَى نَازِ الدِّخَالِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس حمار وحشی نے مادہ گدیوں کو پانی پینے کے لیے بھیج دیا، اس حال میں کہ وہ ازدحام کے ساتھ گئیں، اور نہ تو ان کو ازدحام سے روکا اور نہ اس کو یہ خطرہ گزرا کہ ازدحام کی وجہ سے یہ پیاسی رہ جائیں گی۔ محل استشہاد اس میں العراق ارسلہا کی ضمیر ہا سے حال واقع ہو رہا ہے، اس کے باوجود یہ معرفہ ہے۔ اسی طرح مررت بھی وحدہ میں وحدہ جو ہے وہ بھی کی ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے، اور بھی کی جو ضمیر ہے وہ مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے۔ اسی طرح وحدہ بھی یہ مضاف ہے ہو ضمیر کی طرف، تو یہ مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہے۔ تو آپ کا قاعدہ آپ نے کہا کہ حال نکرہ ہوتے تو وحدہ بھی معرفہ ہے، العراق کا یہ بھی معرفہ ہے۔ صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ 2 مثالیں نہیں، اس جیسی کوئی بھی مثال ہوگی متأولن، ان کے اندر تعویل کی ہوئی ہوتی ہے۔ اب امام ابو علی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے قاعدہ پیش کیا کہ حال اور ذوالحال کے لیے
اور آپ اشکال کر رہے ہو مفعول مطلق کی مثال کے ذریعے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیونکہ آپ نے جو مثال پیش فرمائی ہے اس کا حال اور ذوالحال کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ پہلی مثال میں العراق کا تعترق کو فعل مقدر کے لیے مفعول مطلق بن رہا ہے، اور دوسری مثال میں بھی وحدہ یتفرد کے لیے مفعول مطلق من غیر لفظ ہی بن رہا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے ہمارے قاعدے پہ اشکال کرنا ہو تو حال اور ذوالحال کی مثالیں دے کر اس پر اشکال کرو۔ اور امام سیبوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العراق وحدہ اگرچہ لفظاً معرفہ ہے لیکن حقیقتاً یہ دونوں نکرہ ہے۔ العراق معترکتاً کے معنی میں ہے اور وحدہ منفردتاً کے معنی میں ہے، اور معترکتاً اور منفردتاً دونوں نکرہ ہیں۔ فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً وَجَبَ تَقْدِيمُهَا، اس عبارت میں مذکورہ قاعدے کا بقیہ حصہ صاحب کتاب پورا کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جس طرح ہم نے قاعدہ بیان کرتے ہوئے یہ کہا تھا ذوالحال اکثر معرفہ ہوگا، کبھی کبھار نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ اب فرما رہے ہیں جب ذوالحال نکرہ واقع ہو جائے تو وہاں حال کو ذوالحال پر مقدم کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اگر ایسی حالت میں حال اور ذوالحال کو اپنی ہی ترتیب پہ باقی رکھیں گے تو حالت نسبی میں صفت کے ساتھ التباس کی خرابی لازم آئے گی۔ مثلا اگر کوئی کہے ضربت رجلا مجردا عن ثیابہ، تو متکلم کی نیت اگرچہ یہ ہے کہ مجردا رجلا سے حال واقع ہو رہا ہے، لیکن دیکھنے اور سننے والے تو اس کی نیت پر مطلع نہیں ہیں، بلکہ وہ تو ظاہری الفاظ کو دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر میں مجرد رجل کے لیے جس طرح حال واقع ہو سکتا ہے ایسے یہ اس کے لیے صفت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور غالب بھی یہی لگ رہا ہے۔ لہٰذا حالت نسبی میں قاعدے کی روح سے حال کو مقدم رکھا جائے گا، اور حالت رفعی میں اگرچہ التباس کا کوئی خطرہ نہیں لیکن طرد الباب یہاں بھی حال کو مقدم رکھا جائے گا۔ لہٰذا جیسے نکرہ محضہ کی صورت میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے خبر کی تقدیم واجب ہوتی ہے، اسی طرح ذوالحال میں تخصیص پیدا کرنے کے لیے حال کو مقدم کرنا واجب ہوگا، جیسا کہ مشہور اصول ہے التقدیم ما حق تاخیر یفید الحصر والاختصاص۔ یہاں تک آج کا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ، جس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ حال کو ذوالحال پر مقدم کرنے کی کتنی صورتیں ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔